نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ ایک واقعہ ہے جو علامہ دمیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ دمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سی کتابوں میں یہ روایت دیکھی کہ جس کو حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب تھے۔ ایک شخص اپنا لڑکا ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کوے کو جو زیادہ مشابہ ہو اس کوے سے، یعنی ایک کوا دوسرے کوے سے جیسی مشابہت رکھتا ہو، ایسی مشابہت باپ اور بیٹے میں ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ اس بچے کا قصہ مجھ سے بیان کرو۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک مرتبہ میں نے سفر کا ارادہ کیا، اس وقت اس کی والدہ کو اس کا حمل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس حال میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میں حمل کی وجہ سے بوجھل ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا استودع اللہ ما فی بطنک، استودع اللہ ما فی بطنک، میں اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا اور کئی سال کے بعد گھر واپس آیا تو گھر کا دروازہ مقفل پایا۔ اوروں سے معلوم کیا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کی قبر پر گیا۔ میرے چچا زاد بھائی میرے ساتھ تھے۔ میں کافی دیر تک قبر پر رکا رہا اور روتا رہا۔ میرے بھائی نے مجھے تسلی دی اور واپسی کا ارادہ کیا اور مجھے لانے لگے۔ چند گز ہی ہم چلے ہوں گے کہ مجھے قبرستان میں آگ نظر آ گئی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ آگ روزانہ رات کے وقت بابی مرحومہ کی قبر میں نمودار ہوتی ہے۔ میں نے یہ سن کر انا للہ پڑھا اور کہا کہ عورت بہت نیک اور تہجد گزار تھی، تم مجھے دوبارہ اس کی قبر پر لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مجھے قبر پر لے گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو میرے چچا زاد بھائی وہیں ٹھٹک گئے اور میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور بیوی بیٹھی ہے اور یہ لڑکا اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ ابھی میں اس طرف متوجہ تھا کہ ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے اپنی امانت واپس لے لے، اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی۔ یہ سن کر میں لڑکے کو اٹھا لیا۔ میں لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی۔ یا امیر المومنین، یہ قصہ جو میں نے بیان کیا اللہ کی قسم صحیح ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا نگہبان، حامی و ناصر ہے۔ کہتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو حاضر کیا جائے گا جس کے میزان کے دونوں پلڑے نیکی اور بدی کے برابر ہوں گے، اور ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس سے نیکی کا پلڑا جھک جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائیں گے کہ لوگوں میں جا کر تلاش کرو کہ تمہیں کوئی نئی نیکی مل جائے جس سے تم کو جنت میں پہنچاؤں۔ وہ شخص بہت حیران و پریشان لوگوں میں تلاش کرتا رہے گا، لیکن ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے کہ میری نیکی کا پلڑا ہلکا نہ ہو جائے اور میں تجھ سے نیکی کا زیادہ محتاج ہوں۔ وہ شخص بہت مایوس ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص پوچھے گا کہ تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی چاہیے اور میں بہت لوگوں سے مل چکا ہوں جن کی ہزاروں نیکیاں ہیں لیکن ہر ایک نے مجھ سے بخیلی کی۔ وہ شخص کہے گا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی اور میرے صحیفے میں صرف ایک ہی نیکی ہے
اور مجھے یہ گمان ہے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا تو ہی اس کو میری طرف سے ہدیہ لے جا اور اپنی جان بچا لے۔ وہ شخص اس کی نیکی کو لے کر بہت مسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے باوجود سے پوچھیں گے کہ تیری کیا خبر ہے؟ وہ کہے گا اے میرے رب، اس نے اپنا کام اس طریقے سے پورا کیا۔ وہ شخص اپنی پوری حالت وہاں بیان کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو حاضر کرے گا جس نے اس کو نیکی دی تھی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا آج کے دن میری سخاوت تیری سخاوت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نہ جنتی اور نہ جہنمی ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ایک صحیفہ لا کر اس کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھے گا جس میں اف، والدین کی تکلیف اور صدمے کی آواز لکھا ہوا ہوگا، جو بدی کے پلڑے کو وزن کر دے گا، اس لیے کہ وہ اف ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں بھاری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو واپس لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اے ماں باپ کے نافرمان، تو کس بنا پر جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کرتا ہے؟ وہ شخص کہے گا اے رب، میں جہنم میں جانے والا ہوں، مجھے وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ میں والد کا نافرمان تھا، اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح جہنم میں جانے والا ہے، لہٰذا میرے باپ کے بدلے میرا عذاب دگنا کر دیا جائے اور ان کو جہنم سے چھٹکارا دیا جائے۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے کہ دنیا میں تو ان کا نافرمان تھا، اور آخرت میں تو نے اس کو بچا لیا۔ پکڑ اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے گناہ معاف کرے اور جنت میں داخل فرمائے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیرا۔